नाज़रीन کرام السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک سنہری دور میں لے کر چلتے ہیں جب مغلوں نے برِ صغیر کی سرزمین پر اپنے قدم مضبوطی سے جمائے اور ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ہم بات کر رہے ہیں ظہیر الدین بابر کی، جو مغل خاندان کا بانی اور بے مثال حکمران تھا، جس نے ہندوستان کو فتح کرنے کا خواب دیکھا اور اسے حقیقت میں بدل دیا۔ اس تاریخی داستان کے آغاز سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کہ ہمارے چینل چکوال پلس کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ تو آئیے تاریخ کے اس عظیم دور کی طرف سفر کرتے ہیں جب بابر کی قیادت میں مغلوں نے ہندوستان کی قسمت بدل دی۔ ناظرین کرام، بابر کی کہانی ایک ایسے خواب کی تعبیر ہے جو اس نے بچپن میں دیکھا تھا اور جسے پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ یہ داستان ایک نوجوان شہزادے کی ہے جو وسطی ایشیا کے برف پوش پہاڑوں کے دامن میں پیدا ہوا اور جو اپنی سلطنت سے بے دخل ہونے کے بعد مسلسل نئے خواب بننے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی تقدیر میں کچھ بڑا لکھا ہے، مگر کیا وہ اپنے عظیم آباء و اجداد کی طرح تاریخ میں اپنا نام ہمیشہ کے لیے رقم کر پائے گا؟ ناظرین، بابر 14 فروری 1483 عیسوی کو فرغانہ کی حسین وادی میں پیدا ہوا۔ اس کا پورا نام ظہیر الدین محمد بابر تھا اور وہ چنگیز خان اور تیمور جیسے عظیم فاتحین کی نسل سے تھا۔ اس شاہی خون کا وارث بچپن ہی سے ایک منفرد کردار کا مالک تھا، مگر حالات اس کے حق میں نہ تھے۔ جب اس کے والد عمر شیخ مرزا کی اچانک موت ہوئی تو بابر کی عمر صرف 12 سال تھی اور اتنی کم عمری میں اس کے سر پر فرغانہ کی حکمرانی کا بوجھ آ پڑا۔ یہ بوجھ آسان نہیں تھا کیونکہ سلطنت کے اندرونی اور بیرونی دشمن ہر لمحے اس کی تباہی کے درپے تھے۔ وہ ایک جانب اپنے دربار کی سازشوں سے لڑ رہا تھا تو دوسری جانب اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی فرغانہ کی ریاست کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کم عمری میں ہی سلطنت سنبھال لی، مگر یہ ابتدائی فتح زیادہ دیر نہ چل سکی۔ بابر کو جلد ہی احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ سے زمینیں نکلتی جا رہی ہیں۔ بابر کی زندگی کا بڑا خواب سمرقند کی فتح تھا۔ 1497 میں اس نے محض 2 سال بعد سمرقند پر حملہ کیا اور ایک مختصر مدت کے لیے اس پر قبضہ بھی کر لیا۔ یہ فتح اس کے لیے خوشی کا باعث تھی، لیکن جلد ہی یہ خوشی اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ سمرقند پر دوبارہ قبضہ جمانا مشکل ہو گیا اور بابر کو ایک کے بعد ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حالات یہاں تک بگڑ گئے کہ وہ اپنی آبائی ریاست فرغانہ سے بھی محروم ہو گیا، مگر بابر کی ہمت نہیں ٹوٹی۔ وہ شکست کے بعد شکست کھاتا رہا، لیکن اس کا حوصلہ کبھی پست نہ ہوا۔ اس نے نئے خواب دیکھے اور نئے مواقع کی تلاش میں نکل پڑا۔ 1504 میں وہ کابل پہنچا، جو اس وقت ایک اہم شہر تھا۔ بابر نے کابل کو فتح کر کے اپنی زندگی کا پہلا بڑا قدم اٹھایا۔ کابل کی فتح اس کے لیے نہ صرف ایک نئی شروعات تھی بلکہ اس کی حکمرانی کی بنیاد بھی ثابت ہوئی۔ کابل میں قدم جمانے کے بعد بابر کی نظر ہندوستان کی طرف اٹھنے لگی۔ ہندوستان کی سیاسی صورتحال اس وقت انتہائی خراب تھی۔ دہلی سلطنت اپنے آخری سانس لے رہی تھی اور ابراہیم لودھی کی حکومت اندرونی اور بیرونی دباؤ کا شکار تھی۔ بابر نے اس صورتحال کو اپنی فتح کا ذریعہ بنانے کا فیصلہ کیا اور اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ہندوستان کی جانب کوچ کیا۔ 1526 میں پانی پت کے میدان میں بابر کی فوج نے ابراہیم لودھی کی طاقتور فوج کو شکست دے کر مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ فتح ایک غیر معمولی کامیابی تھی جس کے پیچھے بابر کی جدید جنگی حکمت عملی کار فرما تھی۔ اس نے توپ خانے کا استعمال بڑے سلیقے سے کیا اور دشمن کی طاقتور فوج کو ناکام بنا دیا۔ بابر کی یہ فتح محض ایک سیاسی فتح نہیں تھی بلکہ ایک روحانی تبدیلی کی علامت بھی تھی۔ پانی پت کی فتح سے پہلے بابر نے اپنے شراب کے برتن توڑ دیے اور اپنے آپ کو ایک نئی زندگی کے لیے وقف کر دیا۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔
بابر کو ایک اور بڑے معرکے کا سامنا کرنا تھا۔ ہندوستان کے مشرق میں راجپوتوں کی عظیم فوج اس کی فتح کو چیلنج کر رہی تھی اور ان کے رہنما رانا سانگا کا نام پورے ہندوستان میں دہشت کی علامت تھا۔ خانوا کے میدان میں ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی۔ اگر بابر یہ جنگ ہار جاتا تو مغل سلطنت کا خواب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، لیکن اس نے اپنی جنگی حکمت عملی اور توپ خانے کے مؤثر استعمال سے ایک اور عظیم فتح حاصل کی۔ خانوا کی فتح نے بابر کو ایک ناقابل تسخیر حکمران بنا دیا۔ اس نے نہ صرف ہندوستان میں اپنی حکومت کو مضبوط کیا بلکہ راجپوتوں جیسے طاقتور دشمنوں کو بھی زیر کیا۔ مگر بابر کے لیے فتوحات اور کامیابیاں ہمیشہ آسان نہیں تھی۔ ہر قدم پر مشکلات اس کا انتظار کرتی تھی، لیکن اس نے کبھی ہار نہیں مانی۔ اس کی زندگی مسلسل جدوجہد اور کشمکش کا سفر تھا، اور ہر جنگ اس کے لیے ایک نیا چیلنج تھی۔ بابر ایک عظیم فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حساس دل شاعر اور ادیب بھی تھا۔ اس کی تصنیف بابر نامہ جو اس نے چغتائی ترک زبان میں لکھی اس کی زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ تصنیف نہ صرف اس کی جنگی فتوحات کی کہانی سناتی ہے بلکہ اس کی اندرونی دنیا، اس کے جذبات اور احساسات کو بھی بیان کرتی ہے۔ بابر کی شاعری اس کی زندگی کی سختیوں کے درمیان ایک پرسکون گوشہ تھی جہاں وہ اپنی روحانی دنیا میں پناہ لیتا تھا۔ 1530 میں بابر کی زندگی کا سفر اختتام پذیر ہوا۔ محض 47 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسے آگرہ میں دفن کیا گیا، مگر بعد میں اس کی خواہش کے مطابق اس کی باقیات کابل منتقل کر دی گئی، جہاں وہ آج بھی آرام کر رہا ہے۔ بابر کی یہ داستان اس کے عظیم خواب، اس کی ناقابل تسخیر شخصیت اور اس کی فتوحات کی گواہی دیتی ہے۔ بابر نے مغل سلطنت کی بنیاد رکھ کر تاریخ کا ایک نیا باب لکھا، اور اس کی زندگی کا ہر لمحہ اس کی عظیم وراثت کا حصہ بن گیا۔ اس کی کہانی نہ صرف ایک عظیم حکمران کی ہے بلکہ ایک انسان کی بھی ہے جو خواب دیکھتا تھا اور ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دیتا تھا۔ یہ داستان اس کے ہر قدم، ہر جنگ اور ہر فیصلے کی عکاسی کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ ایک حقیقی فاتح وہی ہوتا ہے جو کبھی ہار نہیں مانتا۔ بابر کی زندگی، اس کی جدوجہد اور اس کی عظیم وراثت کا ایک ناقابل فراموش باب ہے جو ہمیشہ تاریخ کے اوراق میں زندہ رہے گا۔ ناظرین کرام، آپ نے ہماری یہ مختصر ویڈیو ملاحظہ فرمائی اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس سے کچھ نیا اور دلچسپ جاننے کا موقع ملا ہوگا، لیکن یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ یہ تو محض آغاز ہے۔ تاریخ کے دامن سے نکالے گئے بیش قیمت موتیوں کو آپ تک پہنچانے کے سلسلے کی یہ پہلی کڑی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو مزید ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں اس چینل پر دیکھنے کو ملیں گی جو اسلامی تاریخ، مغلیہ ادوار اور ہندوستان میں اسلام کی آمد سے لے کر موجودہ دور تک کے مختلف ادوار کا احاطہ کریں گی۔ آپ چکوال پلس سے جڑے رہیں تاکہ آپ کو تاریخی حقائق پر مبنی ویڈیوز اور معلوماتی مواد باقاعدگی سے ملتا رہے۔ ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ ہماری ویڈیوز کو پسند کریں، اپنے خیالات کا اظہار کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔